بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحت کے چند ایسے زبردست ٹوٹکے، نفسیاتی باتیں اور اسلامی واقعات بتائیں گے جو آپ کی زندگی کو آسان اور صحت مند بنا دیں گے۔ اگر آپ کے چہرے پر وقت سے پہلے بڑھاپے کے اثرات نظر آنے لگے ہیں تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر گلاب کے عرق اور گلیسرین ملا کر لگائیں۔ اس سے جلد میں لچک پیدا ہوتی ہے اور چہرہ جوان رہتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ بہت کم بولتے ہیں لیکن جب بولتے ہیں تو بہت تیزی سے بولتے ہیں، ایسے لوگ اپنے اندر بہت سے گہرے راز چھپائے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ خواب میں خود کو کسی اونچی جگہ سے گرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے یا آپ کسی خوف کا شکار ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیف دور کی، اللہ قیامت کے دن ان کی تکلیف دور فرمائے گا۔ انسانیت کی خدمت ہی اصل بندگی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اگر آپ کے دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگتا ہو یا مسوڑوں سے خون آتا ہو تو سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا نمک ملا کر دانتوں پر ملیں۔ یہ ہزاروں روپے کے ٹوتھ پیسٹ سے کہیں بہتر علاج ہے۔ جو لوگ صبح نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں چٹکی بھر کالا نمک ڈال کر پیتے ہیں، ان کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی کبھی پیٹ باہر نکلتا ہے۔ نفسیات کے مطابق اگر کوئی شخص بہت زیادہ سوتا ہے تو وہ اندر سے بہت زیادہ اداس اور تنہا محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، رزق کی تنگی دور کرنے اور برکت کے لیے ایک خاص عمل نوٹ فرما لیں۔ روزانہ مغرب کے نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ خواب میں کعبہ شریف کی زیارت کرنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا کوئی بڑا مقصد پورا ہونے والا ہے، آپ کو دین اور دنیا میں عزت ملنے والی ہے۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حساب لینے سے پہلے اپنا حساب کر لو، یعنی اپنی غلطیوں پر نظر رکھنا ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ سر درد رہتا ہو تو اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ دماغ کی رگوں کو سکون ملے گا اور درد منٹوں میں غائب ہو جائے گا۔ جو لوگ جوتوں کے تسمے بیٹھ کر باندھتے ہیں ان کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں کبھی کمر کا درد کی شکایت ہوتی ہے۔ ناظرین، نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ اپنی آنکھیں اوپر کی طرف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا یعنی بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری فقیری دور کر دوں گا۔ اگر بال وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوں تو نہانے سے پہلے سر پر کڑی پتے کا تیل لگائیں۔ یہ بالوں کو قدرتی طور پر کالا اور چمکدار بناتا ہے۔ اگر آپ کو نیند میں ڈر لگتا ہے یا برے خواب آتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے سرہانے کے نیچے
ایک لوہے کی چیز یا چھوٹی سی تسبیح رکھ لیا کریں۔ نفسیات کے مطابق جس انسان کو بہت جلدی رونا آ جاتا ہے وہ انسان دل کا بہت صاف اور معصوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زہریلی چیز دیکھی اور بسم اللہ پڑھ کر اسے پی لیا، لیکن اللہ کے حکم سے انہیں کچھ نہ ہوا۔ یہ ان کے مضبوط ایمان کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یقین میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے جگر میں گرمی ہے یا ہاتھ پاؤں جلتے ہیں تو املی اور آل بخارے کا شربت بنا کر پئیں۔ یہ جگر کی گرمی کو برف کی طرح ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ بہت زیادہ پیار کرنے والی اور بڑی برکت والی ہیں۔ ایک شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور پوچھا، میری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بزرگ نے فرمایا، کیونکہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، تم اللہ کی نعمتیں تو کھاتے ہو لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ خواب میں خود کو کسی قبرستان میں دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور سب ہنس رہے ہیں تو ہر کوئی ہنستے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھتا ہے جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہے اور پیٹ میں گیس رہتی ہے تو کھانے کے بعد ایک چھوٹی الائچی چبا لیا کریں، یہ معدے کے لیے جادو کا کام کرتی ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، میں نے زندگی میں 40,000 بیماریوں کا علاج کیا، لیکن میں نے پایا کہ بہترین علاج محبت ہے، اور اگر اس سے بھی شفا نہ ملے تو محبت کی مقدار بڑھا دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر آپ کے پاؤں کی ایڑیاں پھٹ گئی ہیں تو ان پر موم بتی کا پگھلا ہوا موم لگائیں، ایک ہی رات میں ایڑیاں نرم و ملائم ہو جائیں گی۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کسی کو متاثر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا نام لے کر بات کریں، کیونکہ انسان کو اپنا نام سننا سب سے زیادہ بھلا لگتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا پٹھوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ ہمیشہ بیٹھ کر سکون سے پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ کی رنگت سانولی ہے اور آپ اسے نکھارنا چاہتے ہیں تو ٹماٹر کا رس چہرے پر لگائیں، یہ قدرتی بلیچ کا کام کرتا ہے۔ ناظرین، خواب میں خود کو اڑتے ہوئے دیکھنا سفر پر جانے یا کسی بڑے مرتبے پر فائز ہونے کی علامت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چونٹیاں بہت زیادہ ہیں تو وہاں تھوڑا سا دار چینی کا پاؤڈر چھڑک دیں، چونٹیاں دوبارہ نہیں آئیں گی۔ نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ ذہنی طور پر زیادہ مستعد اور کامیاب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کنجوس انسان اپنے مال کا چوکیدار ہوتا ہے، وہ جمع تو کرتا ہے لیکن خود استعمال نہیں کر پاتا۔ اگر آپ کے گلے میں سوجن یا درد ہے تو ہلدی والے دودھ سے بہتر کوئی دوا نہیں، یہ اندرونی چوٹوں کے لیے اکسیر ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں اس خاص نسخے کی جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا کہ اگر آپ شوگر کی وجہ سے بار بار پیشاب پانے
جسمانی کمزوری اور ٹانگوں کی درد سے پریشان ہیں تو آپ نے ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک دانہ انجیر کا لینا ہے اور اس کے ساتھ بس ایک خاص دانہ کشمش کا ملا کر استعمال کرنا ہے۔ یہ چھوٹا سا دانہ جب انجیر کے ساتھ ملتا ہے تو شوگر کی وجہ سے ہونے والی جسمانی کمزوری کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ صرف 3 دن کے اس استعمال سے آپ کو واضح فرق نظر آنا محسوس ہوگا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ٹانگوں کا درد آپ ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کا ایک اور زبردست ٹوٹکا یہ ہے کہ روزانہ صبح نہاروں آدھا چمچ دار چینی کا پاؤڈر نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ دار چینی انسولین کی حساسیت کو بڑھاتی ہے اور قدرتی طور پر شوگر لیول کو نیچے لاتی ہے۔ اگر آپ کے پاؤں میں شوگر کی وجہ سے جلن یا سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی ہیں تو روزانہ رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر کدو یعنی کہ لوکی کے ٹکڑے سے مالش کریں یا تلوں کے تیل سے مالش کریں۔ یہ حدت کو ختم کرتا ہے اور اعصاب کو سکون دیتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر کسی کو سلام کرنا، چاہے تم اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ اپنے ہاتھوں کو زیادہ ہلاتے ہیں، بات کرتے ہیں اور وہ زیادہ سچے اور با اثر شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بار بار بھولنے کی عادت ہے تو روزانہ 7 عدد کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ یہ دماغی خلیوں کو نئی طاقت دیتی ہے۔ ناظرین، یاد رکھیے کہ آپ کی مسکراہٹ دوسروں کے لیے صدقہ ہے، اس لیے ہمیشہ مسکراتے رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں دی گئی معلومات آپ کے لیے نہایت مفید ثابت ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔